بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجمع جمع جمع مؤنث اجمع. چلیں جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر کافیہ ہے کھولے. مصنف علیہ الرحمہ نے عدل تحقیقی کی مثالیں دینی شروع کی ہیں، جیسے ثلاث اور مثلث، اور جیسے اخر کتنی ہو گئی، اور جیسے جمع. جیسے یہ بھی عدل تحقیقی کی مثال ہے. اب اس پر تفصیل. جمع کون؟ یہ جمع ہے جمعاؤ کی. بولو. جمع یہ جمع ہے جمعاؤ کی. فعلاؤ. اور جمعاؤ مؤنث ہے اجمعو کی. اور جمعاؤ مؤنث ہے اجمعو کی. کیا کہ پھر آخر جمع جمع ہے جمعاؤ کی اور جمعاؤ مؤنث ہے اجمعو کی. سنیں. اور جمعو جمع ہے جمعاؤ کی. جمعاؤ جو کہ مؤنث ہے اجمعو کی. جو کہ مؤنث ہے اجمعو کی. جی. اور جمع جمع ہے جمعاؤ کی اور جمعاؤ جو کہ مؤنث ہے اجمعو کی. جی. اور جمع جمع ہے مؤنث ہے اجمعو کی. اور تو باہر لکھے جی گردان انج ہوندی جے اجمعو جمعاؤ اجمعون جمعو. سنیں اے چار سیغے اجمعو اجمعون تے جمعاؤ جمعو. سنیں ان کا تثنیہ نہیں ہوتا. ان کا آ جڑے چار سجن نہیں ہے اجمعو تے اکتاؤ تے ابتاؤ تے ابساؤ، انہاں وچ تثنیہ کوئی نہیں ہوندا بھائی. اونج بنا لئی دا تکے تکے نال کوئی گل پیندے پے نے، لیکن گردانی انج کی ایک سیغہ مذکر دا تے ایک جمع مذکر دا، ایک واحد مؤنث تے ایک جمع مؤنث. اجمعو اجمعون جمعاؤ جمعو. ایویں اکتاؤ اقطعون اور قطعاؤ قطعو. اگے ابتعو ابتعون بتعاؤ بتعو. اگے ابسعو ابسعون وسعاؤ بسعو. اے شاباش. اگے پڑھ وکذالک. وکذالک قطعو وبتعو وبسعو. علامہ کہتے ہیں اسی طرح ان کو بھی ساتھ جوڑ لیں، یہ بھی غیر منصرف ہے. جو تقریر جمعوں کی سمجھیں گے وہ ان تینوں کے بھی سمجھ لینا. یہ ٹبر ایک کوئی سارے چودھری نے، یہ چار کٹھے ہی ہوندے نے جدے بھی جاندے نے. جی سنیں. تو یہ بھی ان کے اندر بھی وہی کہنا ہے کہ کوتاؤ جمع ہے کس کی، اور قط جمعاؤ بر وزن فعلاؤ کوتے جیا قطعاؤ کی جو کہ مؤنث ہے. اقطعو کی. بوتاؤ جمع ہے بتعاؤ کی جو کہ مؤنث ہے. بوساؤ جمع ہے بسعاؤ کی جو کہ مؤنث ہے ابسعو کی. اے مطلب ہے جی. اور سمجھے کہ نہیں اینج بھائی. اور اسی طرح اور اسی طرح کوتاؤ اور بوتاؤ اور بوساؤ. بھائی وہی تقریر ہے بھی ایک ہندی جمع ہے تے پھر وہ کندی مؤنث ہے. قطعاؤ بتعاؤ بسعاؤ مؤنث ہے اکتاؤ ابساؤ ابتاؤ کی. اگے جی. اور اسی طرح قطعو اور بوتاؤ کاتاؤ کوتاؤ جوماؤ یار دے وزن ہوتے جی. اور اسی طرح قطعو اور بوتاؤ اور بوساؤ. او جوماؤ فو آلو فا پش فو این زبر آ لم پش لو فو آلو.
ਕੋਤਾਓ ਬੋਤਾਓ ਬੋਸਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਪੜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ। وقياس فعلاء مؤنث أفعل إن صفة ਅਗਾ ਟੁਰ أن تجمع على ਉਹ ਮਜੂਲ ਹੋ ਵਾਜਿਆ على فعل كحمراء على حمر على حمر وإن كانت اسما أن تجمع على فا زبر فا عین زبر الف آ لام کھڑی زبر لا فعل أو فعلوات كصحراء على صحارى أو صحراوات صحرا را زبر الف را صحراوات فأصل ਉਹ ਸਬਰ ਕਰੋ ਬਲਾਓ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਮਾਦੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਕਰ, ਅਦਲ ਵੀ ਤਕਦੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਸਰਿਫ ਹੋਣੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ, یہ جو ہے قانون سنو، افعالو مذکر کی مؤنث آتی ہو فعلاؤ کے وزن پر، کیا کہ افعال مذکر کی مؤنث آتی ہو فعلاؤ کے وزن پر، کے وزن پر، اور نال تم ہی کو بول جاؤ، کو تیسرا بھی نال رل جاؤ، کو محلل کوڑا وچ وڑ جاؤ۔ افعال مذکر کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر، افعالو جس کی مؤنث آتی ہے، فعلاؤ کے وزن پر، کیا کہ افعالو جس کی مؤنث آتی ہے فعلاؤ، افعالو مذکر کی افعال مذکر جس کی جس کی مؤنث آتی ہے فعلاؤ کے وزن پر، فعلاؤ کے وزن پر، کیا کیا افعال مذکر جس کی مؤنث آتی ہے فعلاؤ کے وزن پر، یہ افعالو اگر ہو تفضیلی، کون اتنے کونی ذکر، اس کی مؤنث آتی فولا اضرب ضربا، ان دی گل نہیں اتنے۔ افعالو جس کی مؤنث کیا آتی ہے، یہ افعالو یا صفتی ہے یعنی صفت مشبہ، یا یہ اسم ہے، یا یہ صفت نہیں ہے، اسم ہے۔ کون افعال، کیا کہ جی یہ جو افعال ہے یا یہ صرف افعالو جس کی مؤنث فعلاؤ انوے پھپھی نو نال جانا ہے، تا انہاں رشتہ دینا ہی، مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے، یہ جو افعالو ہے یا یہ صفتی ہوگا ہوگا یا یہ اسمی ہوگا۔ تو ارشاد فرما، افعال مذکر جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے یا یہ صفتی ہوگا یا اسمی ہوگا۔ اگر یہ صفت ہو، یہ تو یہ جو مؤنث ہے نا فعلاؤ، اس کی جمع آتی ہے فولن کے وزن پر، فا پیشن فولن کے وزن پر آتی، جیسے احمارو صفتی ہے او صفت مشبہ، اس کی مؤنث آتی ہے حمراؤ، اس کی جمع آتی ہے حمرن کے وزن پر، کس وزن پر؟ ہاں جی، کیا کہ جی اگر افعالو اگر افعال صفتی ہو تو پھر مؤنث جو فعلاؤ ہے مؤنث جو فعلاؤ ہے اس کی جمع آتی ہے فولن کے وزن پر آتی، جیسے جیسے احماروں کی مؤنث حمراؤ تو اس کی جمع آتی ہے ان کے وزن پر، ایک۔ اور اگر ہو افعالو، وہ ہے تو فعلاؤ مراد بھئی، اگر ہو چلو فعلاؤ لے لو تو مؤنث افعالو کی، اگر فعلاؤ اسمی ہو، اگر یعنی افعالو اسمی جس کی مؤنث فعلاؤ تو دو میں اسمی ہونے نے، اگر اسمی ہو فعلاؤ تو اس کی جمع دو وزنوں پر آتی ہے، کیاسی دو وزنوں پر، یا فعالا یا وجہ ایک تو پڑھ رہے ایک پہلے پورا کر رہے بیماری، فعالا فا زبر فا عین زبر الف آ لام کھڑی زبر لا کے وزن پر آتی ہے، کس وزن پر آتی ہے؟ کے وزن پر آتی ہے، جیسے اسحارو افعالو اسمی ہے، کوئی صفت والا معنی نہیں، مؤنث ہے صحرا، او جنگولو
صحراؤ یہ اسمی ہے، اس کی جمع آتی ہے صحارا، کیا آتی ہے؟ ایک. یا فالاؤ صفتی کی جمع آتی ہے فالاواتن کے وزن پر. کس وزن پر؟ ان کے بدن. فا لا فا زبر ان فا لام زبر الف لا فا زبر الف وا تا دو پشتن فا لا. ان کے بدن پر. جیسے صحراؤ اسمی اس کی جمع صحراواتن کے وزن پر آتی. سمجھ لگی؟ اسمی ہو تو جمع ہوگی فولن، صفتی استغفر صفتی ہو تو جمع ہوگی فول ان کے بدن پر. اسمی ہو تو دو وزن. کیڑے فعلا باتن کے بدن. کیڑے فعلا باتن کے بدن. آگی سمجھ اے ہو گئے ان دا معنی کریے کو سمجھ آگی جی. افعالو جس کی مؤنث فعلا اے ہوندے نے دو، کدی ہوندے نے صفت مشبہ، کدی ہوندے نے اسم. اسم ہوندا بھی صفت مشبہ والا معنی نہیں، اونج بھی اسم جے راجل ہونی سمے. اگر اے مؤنث صفتی ہون تے پھر فعل آؤ دی مؤنث بر وزنے فول. فولن، فا پیشین فو. بچے بڑھانا ہے سین زبر سا لم زبر لا میم زر ما سولو مو ایویں آدھا نہیں ہوتے جی. ہاں مولک کاشف ہمیشہ جی. تو اگر وہ ہو اسمی تو پھر فعلاؤ کی مؤنث آتی ہے فعالات یا فعلا باتن کے بدن. اور قیاس فعلاؤ کا جو کہ مؤنث ہے افعالوں کی، مؤنث ہے افعال کی. قیاس فعلاؤ کا کیا ہے؟ اگر ہے فعلاؤ صفت اگر ہے فعلا صفت وہ انہیں تا ہونا ہے جب مذکر نے بھی صفت ہونا ہے تا. اگر کیا ہے صفت یہ کہ یہ جمع بنائی جاتی ہے کون؟ فعلا اچھی فعلا فولن کے وزن پر. ان کے بدن پر. او بزرگا کس وزن پر؟ فول ان کے بدن پر. جیسے جیسے ہمراؤ ہمرن کے وزن پر. مذکر کون ہے؟ احمرو صفت مشبہ. اور رتا رنگ جاننا ہے؟ چلو استاد جی آپ انگریزی بولو جی. جی اگے جی. اور اگر ہو اور اگر کون فعلا اسمی اسمی تو پھر قیاس کیا ہے؟ یہ کہ جمع بنائی جائے یہ کہ جمع بنائی فعلا پر فعلا یا فعلاوات پر. یا فعلا بات مثال اسحاروں کی مؤنث کیا آتی؟ صحرا. جیسے صحراؤ جیسے صحرا صحارا کے وزن پر کے یا صحراوات کے وزن پر. صحراوات کے بدن پر. جی اور قیاس فعلاؤ کا جو کہ مؤنث ہے افعالو کی اگر ہو صفت تو یہ کہ جمع بنائی جاتی ہے فعل ان کے وزن پر جیسے حمراء حمر ان کے وزن پر. اور اگر ہو فعلاء اسم یہ کہ جمع بنائی جاتی ہے یہ کہ جمع بنائی جائے وہ قیاس یہ ہے. فعلا قیاس یہ ہے کہ جمع اس وزن پر بنائی جاتی ہے، بنائی جائے فعلا کے وزن پر یا فعلا واتن کے وزن پر. بنائی جاتی ہے وہ جمع اس کی بنائی جائے نہیں بھی سن حکم نہیں نافذ کر رہے ہو تو کرے آ جائے بھی جسلے ادھر جاؤ. جی جیسے صحراء صحارا کے وزن پر یا صحراوات ان کے وزن پر. چل وے اور قیاس فعلاؤ کا جو مؤنث ہے افعالو کی اس کا قیاس کیا ہے کہ اگر ہو فعلاؤ صفت یہ کہ جمع بنائی جائے فول ان کے وزن پر جیسے حمراء حمر ان کے وزن پر ہمراؤ کا مذکر کون ہے؟ احمر. اگے اور اگر ہو فعلا اسمی فعلاؤ اسم اسم یہ کہ جمع بنائی جائے فعلا کے فا زبر فا عین زبر الف آ. فعلا کے وزن زبان تے لفظ نہیں چڑھ رہا، جوڑ کر آئے میں نہیں چڑھ رہا زبان. فعلا کے وزن پر یا فعلا واتن کے وزن پر جیسے صحراء
مذکر کیا ہے اس کا؟ اسحر، سہارا کے وزن پر یا صحراواتن کے وزن پر؟ اے آگی ایک گل بھئی افعالو جس کی مؤنث اگر یہ ٹبر ہو صفتی تو مؤنث کی جمع آتی ہے فعلن، اور اگر یہ ٹبر ہو اسمی تو پھر فعلاؤ کی جمع آتی ہے فعالات یا فعلاواتن کے وزن۔ لو جی ہن چلو ایتھے آئی پیو اجماؤ دی مؤنث کون ہے؟ جمع وہ کھپٹ کے پیچھے پڑھ کے ویکھیے پڑے سی اجماؤ کی مؤنث کون ہے؟ وہ وزن ہے کہ کوئی نہیں؟ اجماؤ افعال ہوئے تے مؤنث کی ہے وے ان دی جمع کی آئی پئی ہے جمعو، نہ جمعن تے نہ جماعائے تے نہ جماعات۔ ایک قانون دے مطابق ہے کہ خلاف ہے؟ اگر ٹور واجے ہو اصلها اما جمع او انو جمع او جماع او جمعات۔ لہذا یہ جو جوما او ہے ان گالہ کا ٹردی جاندی جے یہ جو جوما او ہے اس کا اصل انہوں معدول بنانا ہے تو معدول واسطے کو اصل چاہیے ہے، اس کا اصل یا جمعن تھا یا اس سے معدول کر کے جمعو بنایا، یا اس کا اصل جماع تھا اس سے معدول کر کے اس کو، یا اس کا اصل تھا جماعاتن تو اس سے معدول کیا۔ وہ ان جنا گاموں بے اجمع انہوں کدے مولوی جی منیے صفتی تے پھر کی ہونی سی جمعن، ہون ان دے کولو معدول ہے تے جی اجمع انہوں منیے کی تے ہون جمع ہونی سی تے ہون ان دے کولو معدول ہے۔ این جی مطلب ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی کیا کہا جی؟ جمعو کا جو اصل ہے یا تو جمعن ہے یا جماع ہے یا جمعاتن ہے۔ سمجھی؟ پس اصل جمعو کا اصل جمعو کا یا جمعن ہے یا جمعن ہے، اور جدوں اے صفتی ہوئے اور دیسیو یا یا جماع جماع یا جمعات ہے یا جمع کدوں جدوں اجماع کی ہوئے اسمیہ۔ سو جو سارے جی اصل جمعو کا یا جمعن ہے یا جماع ہے یا جمعاتن ہے۔ بس اصل جمعہ کا یا جمعن ہے یا جماع ہے یا جمعات۔ فائزہ تو بیرا فإذا اعتبر إخراجها عن واحدة منها تحقق العدل۔ بس لہذا جب جوماؤں کا اعتبار کیا گیا جوماؤں کے نکالنے کا ان تینوں میں سے کسی ایک سے تے حضرت عدل عری متحقق ہو گئے۔ حضرت ہاں جی شابہ تو آخ پھر آندے تیرے پیچھے پیچھے بس ان پاس نو چھڑ دے پھر مانا کریں گے۔ جب واجہ جب جوماؤں کے کا اعتبار کیا گیا کہ اس کو نکالا گیا کہ سے ان تینوں میں سے کسی ایک سے تو لہٰذا عدل پایا گیا۔ اے منع صرف پڑھنے تو علاوہ دلیل لبی کہ کوئی نہیں، وہ تک کو ذکر آوے گا۔ ہاں جی کیا کہ جی جب اعتبار جب یہ اعتبار کر لیا گیا کہ اس کو نکالا گیا ان تینوں میں سے کسی ایک سے تو لہٰذا متحقق ہو گیا، پس جب اعتبار کیا گیا بس جب اعتبار کیا گیا جوماؤں کے نکالنے کا کے نکالنے کا ان تینوں میں سے کسی ایک سے تینوں میں سے کسی ایک سے اور تینوں روٹی پانی حلوہ جمعن او غیر منصرف نہیں ہے، جمعن منصرف ہی مدہوں دی بھی تنوین کو ڈردہ پہ وہ تو جلے معدول ہونا ہے تو پھر تو متحقق ہو گیا عدل۔ وہ متحقق ہو گیا عدل۔ جی بس جب اعتبار کیا گیا جمعوں کے نکالنے کا ان تینوں میں سے کسی ایک سے تو متحقق ہو گیا عدل۔ جی جب اعتبار کیا گیا جمعہ کے نکالنے کا ان تینوں میں سے کسی ایک سے تو متحقق ہو گیا عدل۔ فأحد السببين فيها العدل التحقيقي والآخر الصفة الأصلية۔ بس
لہذا جوماؤں میں غیر منصرف ہونے کے دو سبب جو ہیں ان میں ایک عدل تحقیقی ہے، دوسری صفت اصلیہ ہے۔ جی لہذا جمعوں میں دو سبب انہوں دوسری دلیل دینے دی لوڑ نہیں کہ چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس کا کوئی اصل ہے، اس کا وہ تو سارے میں موجود ہے۔ نمی دلیل کیڑی دینی سی کہ اس کے علاوہ دلیل کون سی ہے؟ یہ پہلی دلیل واضح ہے کہ چونکہ یہ کیا ہے غیر منصرف، لہذا اس کا کوئی غیر منصرف اور اس میں اور سبب ہے کون، ایک عدل ہے، تو عدل تب ہوتا ہے جب اس کا کوئی معدول آن ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ غیر منصرف ہونا دلیل ہے کہ اس کا کوئی اصل ہے، تو وہ تو واضح ہے۔ اے دوسری دلیل جڑی سے وہ بیان کر دیتی ہے۔ جی لہذا جمعوں میں دو سبب، ایک عدل حقیقی ہے اور دوسرا سبب صفت اصلی ہے۔ پھر آخر کہڑے کہڑے سبب نے جوما دے غیر منصرف ہونے دے؟ ایک عدل تحقیقی ہے اور دوسرا اس میں سبب صفت اصلی ہے۔ تو دو سبب پائے گئے تو کی ہونا چاہیے؟ پس سببین کا ایک جوماؤں میں عدل تحقیقی اور دوسرا صفت اصلیہ ہے۔ بس سببین میں سے ایک ان میں عدل تحقیقی اور دوسرا صفت اصلیہ ہے۔ پس سببین کا ایک ان میں عدل تحقیقی اور دوسرا صفت اصلیہ ہے۔ اگے وَإِنْ سَارَتْ بِالْغَلْبَةِ فِي بَابِ التَّأْكِيدِ اسْمًا، بس سوال ہے یہ جو اجمع ہے یہ تو بطور تاکید استعمال ہے، تو جب یہ بطور تاکید ہے تو مؤنث جمع بھی تاکید ہے جی، تو لہٰذا یہ تو بطور تاکید استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے اندر تو صفت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ عدل تو پایا گیا، صفت کوئی نہیں ہے، صفت یہ تو بطور تاکید استعمال ہوتے ہیں۔ اور واجہ و نحمیر تو پڑھن لگے ہو، تاکید نہیں ہوں یہ، تاکید معنوی نہیں ہے، تو پھر تاکید ہوئے، تاکید میں تو صفت نہیں ہوتی۔ جی ہاں جی سوال ہے کوئی بولو۔ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر یہ ان کے اندر نہیں ہے، کلے کے اندر، ان کے کس کے اندر؟ جمعوں کے اندر تاکید ہے۔ واجہ عدل تو تحقیقی پایا گیا، دوسرا سبب صفت اصلی کہہ رہے، اس کے اندر صفت کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ تو بطور تاکید استعمال ہے کہ کوئی نہیں۔ اور جدو اجمع و تاکید واسطے تو جمع کی ہونا ہے، اور جمع آؤ تو پھر ان دی جمع کس واسطے ہونی ہے؟ سارا ٹبر ہی تاکید واسطے واجہ ہو۔ تو اس کا جواب دیا علامہ نے کہ صفت اصلی ہو اگرچہ اسمیت کا غلبہ ہو جائے، وہ صفت اصلی کو سبب بننے سے مانے نہیں ہے۔ اگے وصف دا بیان آ رہا ہے کہ وصف کے اندر کون سی صفت معتبر ہے؟ صفت اصلی۔ کیا؟ خواہ اسمیت کا غلبہ ہو یہ نقصان نہیں دیتا، تو اصل میں یہ صفت کے لیے ہیں، اصل میں یہ صفت کے لیے ہے۔ بعد میں یہ تاکید کے لیے استعمال ہونے لگے تو اسمیت غالب آ گئی۔ ہاں جی کیا کہ جی علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اصل میں صفت کے لیے ہے، بعد میں یہ تاکید کے لیے تو استعمال۔ لہذا یہ صفت اصلی کو اسم کا غلبہ جو عارضی ہے غلبہ عارضی ہے، وہ صفت اصلی کو سبب بننے سے مانے نہیں۔ چلو جی اگرچہ ہو گیا ہے ہو گیا ہے جوماؤ غلبے کے سبب سے باب تاکید میں کیا ہو گیا جوماؤ اسم، اور جوماؤ جمعی جمعاؤ مونسی تاز میرا مونس دیاں جی، اور اگرچہ ہو گیا ہے جمعہ غلبے کے سبب سے تاکید کے باب میں اسم، اگرچہ ہو گیا ہے جمعہ غلبے کے سبب باب تاکید میں اسم۔ اور لکھا جی غلبے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو خاص کر دینا ما وضع لہو کے بعض کے ساتھ، لفظ کو خاص کر دینا معبودی الہو کے پاس کے ساتھ، اس کو غلبہ کہتے ہیں۔ لفظ کا موضوع لا ہے نا، اس میں سے بعض موضوع لا کے ساتھ اس کو کیا کرنا، ان واندے نے بھی ایسے حصے نو غلبہ دے دیتا، اے اور لفظ ان دے وچ استعمال ہوئے گا۔ اور جیڑا بھی صفت ہے ان دے وچ اسمیت ہے کہ کوئی نہیں؟ ظاہر بن سیگا صفت ہے کہ کوئی نہیں صفت؟
ان جسم ہے کہ فعل ہے؟ اے مطلب ہے جی. تو ہر صفت کے اندر اسم ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جو بعض ما وضع علیہ کون اسم اس کو غلبہ دے دیا گیا. اے مطلب جی کنو سمجھانا ہے تو کن نال سر کھپاواں جی. وفي أجمع وأخواته أحد السببين ووزن الفعل والآخر الصفة. وزن الفعل ہے کہ وزن الفعل ہے؟ وزن الفعل. دو باری واو ہے. وزن الفعل والآخر الصفة صفة الأصلية. بس اصلیت تو یار اے گل بطور فائدہ اے گل ایندا اس جمع نال کوئی تعلق نہیں. بطور فائدہ کہ یہ جو اجماؤ اقتاؤ ابساؤ ابتاؤ یہ جو چار ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ کیوں غیر منصرف ہے؟ کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اجماؤ اور اس کے ساتھ یہ جو وہ جواب دیاں گے وہ علامہ دی گل بات کرنی ہے نا. کیا یہ جی؟ جو اجماؤ کے ساتھ اقتاؤ واجہ اجماؤ تو بول مر جاوے. اجماؤ ایک اور اقتاؤ اور ابتاؤ اور ابساؤ یہ جو چار ہیں یہ بھی غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہیں؟ علامہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایک سبب وزن فعل ہے، ایک سبب اور دوسرا سبب صفت اصلیہ ہے. یہ اس لیے غیر منصرف ہیں. کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ان میں دو یہ جو چار ہیں چار ہیں، کیڑے؟ اجماؤ اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ. ان میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک وزن فعل ہے اور دوسرا صفت اصلیہ. تو لہٰذا یہ اس لیے غیر منصرف. ان میں عدل نہیں ہے، عدل صرف جوماؤں میں ہے اور اجماؤ اور اجماع اور اس کی اخوات میں. اور اس کے اخوات کون؟ اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ. شکر ہے. ان میں وزن فعل نا سببین کا ایک وزن فعل اور دوسرا صفت اصلیہ ہے. اصلیہ ہے. اور اجماع اور اس کے اخوات میں سببین میں سے ایک وزن فعل اور دوسرا صفت اصلیہ ہے. ہاں بھی اور شابہ. اجماؤ اور اس کے اخوات میں سببین کا ایک وزن فعل اور دوسرا صفت اصلیہ ہے. وعلی ما ذکر سنیں کہ کوئی نہیں گل پیچھے ہو گئی ہے پھر انہوں بچ لیاؤن لگے نے. کوئی گل نہیں جی. وعلی ما ذکرنا لا لا یارد یرد الجموع الشذوذ شاذۃ جو مرضی پڑھی آپ کأن سارے ایویں مجمع لگے نے کسی نے کوئی پتہ نہیں ہے. کأن جو بن کأکوس فإنہ فإنه لم يعتبر إخراجهما عما هو القياس فيهما كالأنياب والأكواس. صبر. علامہ ہندی نے نا کس نے؟ علامہ ہندی نے یہاں یہ کہہ دیا تھا کہ چلو خیر چھوڑو. سوال ہے علامہ اس کا جواب دیتے ہیں. سوال ہے علامہ اس کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قوس اور ناب پیچھے پڑے ہیں ان کی جمع آتی ہے قوس کی اقواس اور ناب کی انجاب. ان سے معدول کیا اقواس سے اقوس کو انیاب سے انیب کو. تو ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ عدل پایا جا رہا ہے. عدل پایا جا رہا ہے. تو لہٰذا عدل کا اعتبار کر کے کوئی دوسرا سبب یہ غیر منصرف ہونے چاہیے. حالانکہ ان میں عدل نہیں ہے. ان میں وہ سوال جڑا پیچھے ایک بار کیتا سی سارا بالکل بے نہیں تاں تو موشی کہہ رہے میری ضرورت کو نہیں سی تھے لیکن بزرگاں پھر لے آندا تو کوئی گل نہیں. اور فائدہ نہیں تو کم از کم عربی کا ترجمہ تو فائدہ تو ہوئے گا نا جی. کیا کہ جی سوال ہے کہ ان یب اور جموع شازہ اور اقوس ان میں ان کے اندر بھی عدل ہے. بھی عدل ہے. عدل کی تعریف پائی جا رہی ہے کیونکہ اصل مفرد ہے قوس اور ناب
ان کی قانون کے مطابق جمع آتی ہے. اتنے دسیا سی کہ فعال اجوف کی جمع آتی ہے افعال، خیر سے، قول سے. میرے دیسی یارو، تو ان کی جمع اصل میں اقواس اور ان سے معدول کیا کس کو؟ ان میں عدل پایا گیا. ان میں حالانکہ عدل کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اس کا علامہ جواب دیتے ہیں. توجہ کرے جی، پیچھے کی بڑا جواب دے کے ایسا کہ یہ ابتداءً ناب اور قوس سے بنے ہیں، نہ کہ سے ان کو معدول کیا. یاد ہے وہ گل ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اخراج کا اعتبار ان وزنوں سے جو قیاس ہیں ان میں، جیسا کہ انجاب اور اقواس ہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. اس کا جب اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ یہ ابتداءً بنے ہیں، تو پھر ان میں عدل ہوا نہ ہوا. ہمیشہ باقی آکھے جی. علامہ فرماتے ہیں کہ جب کہ قوس ان یوب اور اقوس، اور اقوس ان کے اندر یہ اعتبار نہیں کیا کہ جو قیاس تھا نا اقواس اور انجاب ان سے نکالیں، بلکہ یہ ابتداءً اقوس اور انیوب ہے، واجہ قوس اور ناب سے، ناب سے اقوس اور انیوب بنے، نہ کہ نہ کہ پہلے اقواس اور انجاب پھر ان سے معدول کیا ہے. اس طرح نہیں ہے. نہیں ہے. امتحان کرے جگلی تھوڑی جگہ لوکھی جے. اور ماز کرنا پر پر اور بنا کرتے ہو اس پر جو ہم نے ذکر کیا ہے. بھئی عدل کیا ہوتا ہے کہ بھئی صیغہ اصلیہ سے نکلنا جس وزن پر گیا ہے وہ وزن قیاسی کوئی نہیں ہے. وہ وزن وہ کسی قانون کے مطابق نہیں ہوتا. اے جی گل سکیتی ہو ماز کرنا پر او بے خود رو ماز کرنا یعنی خروج صیغہ اصلیہ سے نکلنا جی، لیکن جدھر جانا ہے وہ کو وزن قیاسی نہیں ہے. اور بنا کرتے ہوئے اس پر جس کو ذکر کیا ہم نے او کتو عدل نو وہ کی ہوندا ہے کہ اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا، جس سے نکلا ہے وہ تو قیاسی ہے، جس پر آیا یہ قیاسی نہیں ہے. اس پر نہیں وارد ہوں گے جموع شازہ، نہیں وارد ہوں گے. او شاز کنی واری پڑھیا جو دیسیو قانون آندا سی انج ہووے تے اونج نہیں ہویا، اے شاز ہے. قانون کیا آندا سی اے شاز ہے. تے عدل نو شاز نہیں آکھیدا، عدل شاز نہیں ہے. او عدل شاز وہ ہوندا ہے کہ جن قانون آندا سی کہ انج ہووے لیکن ایک قانون دے خلاف ہے تو لہذا اچھا جی. نہیں وارد ہوں گے جموع شازہ جیسا کہ انجب اور اقوس. اے وارد کیوں نہیں ہوں گے؟ بھی ان میں بھی تو عدل والا معنی بن رہا ہے، کیونکہ نہیں اعتبار کیا گیا ان دونوں کے. کیڑے دونوں کے نکالنے کا ان سے جو قیاس ہے ان دونوں میں، جیسے انجاب اور اقواس ہے. انہاں کولوں نہیں کڈے، انہاں کولوں بلکہ ابتداءً بنے نے کندے کولوں تائیں تا شاز نے توفے ہو کہ قوس کولوں جمع ہونی چاہیے دی کیڑے وزن تے آ گئی اے شازی، تے ناب کولوں جمع ہونی سی تے آ گئی اے شازی توفیا جی. صرف دی کتابہ بھی پڑھ چکے تو پتہ کونا لگا بھی شاز کی ہوں ہے جی. نہیں وارد ہوں گے جموع شازہ جیسے انیوب اور اقوس، کیونکہ نہیں اعتبار کیا گیا ان دونوں کے نکلنے کا ان سے، وہ قیاس ہے ان دونوں میں جیسے انیاب اور اقواس. سمجھ کو نہیں لگی عبارت دی جی.
بنا کرتے ہوئے اس پر جو ذکر کیا ہے ہم نے کہ نہیں وارد ہوں گے جموع ما ذکرنا پر اگلی بات وارد نہیں ہوگی جڑی اساں عدل دی تقریر کر دیتی ہے. نہیں وارد ہوں گے جموع شاذہ جیسے انیب اور اقوس کیونکہ نہیں اعتبار کیا گیا ان دونوں کے نکالنے کا اس سے جو قیاس ہے ان دونوں میں وہ کون ہے؟ جیسے انیاب اور اقواس. بھی پہلو بنیا قوس تے ناب کولو کی بنیا؟ انیاب اور اقواس پھر انہاں کولو معدول کیتا کنوں؟ انیب اور اقوس. ان دا اعتبار نہیں کیتا کنہ ناویاں نے. ہن اگے چل کیف ہن دھیان کرنا جی بھی نویں گل تے اوکھی بڑی جی كيف ولا اعتبر والا وہ تو میرا بلے بجنے ہیں ولا اعتبر جمعهما اولا على ان ياب واقوى انیابو الان یابو واقواسو نال تنوین میں پڑھ دے کیونکہ لا جا رہا ہوں وہ بڑھا ہو گئے على ان کدوں دے ناوی نو پڑھن لگے نو بڑھا نہیں ہو گیا جی فلا او شذوذ پچھو مارو والا على ان ياب واقواس فلا شذوذ في هذه الجمعيه ولا قاعده صبر 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 علام ایک کیفا ہوندا ہے ایک گل بن کے میں سکدی ہے ایک گل حالانکہ اے گل موجود ہے تے گل ہو کے میں سکدی ہے او ایک کیویں تیرا پیو ہو سکدا جب کہ تیرا ابا ہے اینو آکھے دے کیفا علامہ کہتے ہیں کیفا یہ کیسے ان سے مخرج ہو سکتے ہیں کون کوئی بولو چاہ جنہوں سمجھ آئے کندے کولوں اقواس اور انیاب سے یہ کیسے ان سے نکالے جا سکتے ہیں حالانکہ سنو کہ اگر یہ اعتبار کریں کہ پہلے جمع بنی ہے انیاب اور پھر اس سے ان کو نکالا کن کو تو پھر ان کو جموع شاذہ نہیں کہنا چاہیے پھر ان کو کیوں وہ اگلی گل آ رہی ہے بلا قاعدہ علی کیا کیا جی علامہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا کہ ان ہے کو نکالا جائے کو نکالا جائے کیوں اگر یہ اعتبار کریں کہ یہ دونوں جمع جمع نکالی گئی ہیں کس سے انیاب اقواس سے بھی پہلے جمع بنی ناب کی انیاب اس سے نکالا گیا انیب اور انیوس واجہ جائے ایک تو مر پہلوں جی اکوس بھی نہ ٹھوک دیتے پہلے جمع بنی قوس سے اقواس پھر اقواس سے مخرج ہوا کون اگر یہ بات ہو تو پھر ان کو جموع شاذہ نہیں کہنا چاہیے اگر یہ جموع شاذہ نہیں کہنا چاہیے پھر ان کو جموع شاذہ حالانکہ ان کو جموع شاذہ کہتے ہیں حالانکہ ان کو جموع شاذہ کیوں نہیں کہنا چاہیے وہ آگے سوال کا جواب آ رہا ہے جی وہ کو سمجھ آؤں بھی کسی نو کہ اگر یہ مانے کہ پہلے یہ اقواس انیاب ہیں ان سے یہ مخرج ہیں کہ ان کو اپنے صیغہ اصلیہ سے نکالا گیا ہے اور ان میں عدل ہے تو پھر اقوس اور انیب کو جموع شاذہ نہیں کہہ سکتے تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں وجہ انہیں کہ بڑبلا ولا قاعدة للاسم المخرج ليلزم من مخالفته الشذوذ شذوذا شذوذ بس صبر بچیا دھیان کریں میں سوال ہے کہ پھر جموع شاذہ کیوں نہیں کہہ سکتے کیا کہیں سوال ہے کہ پھر جموع شاذہ کیوں نہیں کہہ سکتے تو جواب دیا وجہ یہ ہے کہ جب کسی اسم کو اپنے صیغہ اصلیہ سے نکالا جائے جب کسی اسم کو اپنی اصلیہ سے نکالا جائے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا عدل جو ہے نا عدل کہ کس اسم کو کس اسم سے کس طرح نکالنا ہے کوئی قاعدہ نہیں صرف یہ ہے کہ کلام عرب میں جو اسم غیر منصرف پیتے مرو جو اسم غیر منصرف پڑے گئے ایک سبب ہے تو دوسرا وہاں پہ عدل مان لیا وہاں پہ اب عدل کے لیے معدول ہونا ضروری ہے اگو صرف دو کیس بن گئے کوئی اور بھی دلیل لب گئی تو عدل تحقیقی ہوگا نہ لبی تھے اینا صرف کیس ہے لیکن عدل کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون نہیں کہ فلاں صیغے سے اس طرح نکالو کوئی قانون تو سن
ولا قاعدہ للاسم المخرج، اسم مخرج جو ہوتا ہے نا جی وہ اسم جس کو اپنے صیغہ اصلیہ سے نکالا جاتا ہے اور اس میں عدل مانا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. قانون نہیں. جب قانون نہ ہو تو پھر شاذ کیسے بنتا ہے؟ شاذ تو یہ ہوتا ہے کہ کس کی مخالفت ہو. تو جب عدل کے اندر قانون ہی کوئی نہیں ہے تو پھر نہیں سمجھی گل کہ اگر یہ مانے کہ یہ دونوں مخرج ہیں اقواس اور انجاب سے تو پھر ان کو جموع شاذہ نہیں کہہ سکتے. وجہ یہ ہے کہ جہاں عدل مانتے ہیں نا کہ اسم کو نکالا گیا اپنے اصل سے، وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا. تو جہاں قانون نہیں ہے وہاں شاذ نہیں ہے. آئے مر گئے اسے اور شاذ تاں بننا باجو قانون ہوئے تھے پھر قانون دی تاں شاذ ہے. تو جدو قانون ہے ہی کوئی نہیں تو لہذا پھر ان کو جموع شاذہ نہیں کہنا چاہیے. حالانکہ کیا کہتے ہیں؟ جموع شاذہ تب کہتے ہیں کہ قانون کی مخالفت پائی گئی ہے، جب کہ عدل کے اندر قانون کی مخالفت کا قول نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے قانون ہی کوئی نہیں. سمجھی؟ اور کسی اور کو سمجھ آئے کو پھیرا دینا چاہتے دیو جاؤ بھلا ہو جے. اور کیفا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون چپ کیسے ہو سکتی ہے؟ چپ جیسے میں نے کی ہے بھئی یہ بات کہ اقوس اور انجب کو نکالا گیا کیسے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اگر اعتبار کیا جائے ان دونوں کی جمع کا، ان دونوں کی جمع کون دونوں؟ اقواس اور انیوب، اولاً انیاب اور اقواس پر انیاب اور اقواس بے پہلے انجسان تے اینا کولوں کڈیا تو پس نہیں شذوذ نہیں شذوذ اس جمعیت میں مانا کرو بلا جے. کیسے؟ حالانکہ اگر اعتبار کیا جائے ان دونوں کی جمع کا اولاً انیاب اور اقواس اور پر. کیفہ دا مانا سمجھ آیا بھئی پچھلی گل کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس کو مانے تو یہ خرابی لازم آتی. ان وہاں نے کیفہ جی بس نہیں شذوذ اس جمعیات میں، جمعیات میں. جمعیت میں. آئے وہ یہ میرا یارہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اعتبار کیا جائے ان دونوں کی جمع کا پہلے انیاب اور اولاً 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 انیاب اور اقواس تو پر پھر انہیں کو کڈیے جی بس انہیں کو کڈیے تو پھر بس نہیں شذوذ اس جمعیت میں وجہ اور نہیں کوئی قاعدہ اور نہیں کوئی قاعدہ اسم مخرج کے لیے. مخرج کے لیے یہ جڑا اسم کسی کو کڈ کے آکھے دے نا عدل بنیا ان دا کوئی قانون تاکہ لازم آئے مخالفت اس قانون کی مخالفت سے، کی مخالفت سے اس قاعدے کی مخالفت سے کیا لازم ہے؟ شذوذ. کوئی قاعدہ ہوئے تو مخالفت ہوئے تو تا شذوذ ہے. اسم مخرج کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. تو جب قانون نہیں ہے تو پھر ان میں شاذ تو نہ ہوا. حالانکہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جموع شاذہ. اچھی بولو شاذہ. اور نہیں ہے کوئی قاعدہ اسم مخرج کے لیے تاکہ لازم آئے قاعدہ کی مخالفت سے شذوذ. اور نہیں ہے کوئی قاعدہ اسم مخرج کے لیے تاکہ لازم آئے اس قاعدہ کی مخالفت سے شذوذ. کس سے؟ قاعدہ کی مخالفت سے شذوذ. شذوذ لازم ہے. سمجھتے پہ ہو جی؟ بسم اللہ مانا کر لیں کرنا ہے آئندہ. اور نہیں کوئی قاعدہ واسطے اسم مخرج کے تاکہ لازم ہے اس قاعدے کی مخالفت سے شذوذ. حالانکہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو پھر شاذ کیوں ہوئی؟ جب ان میں عدل ہے تو عدل کا تو قانون نہیں ہے. جب قانون کی مخالفت نہیں تو شاذ نہیں. ان کو شاذ کیوں کہتے ہیں؟ اور سنیں ہی بسم اللہ الرحمن آگے فَمِنْ أَيْنَ يُحْكَمُ فِيهِمَا بِالشُّذُوذِ. اے خلاصہ لہٰذا پھر کہاں سے حکم کیا گیا ان دونوں میں کہ یہ شاذ ہے؟ جب قانون ہی کوئی نہیں ہے اور عدل کا قانون نہیں ہوتا اور مخالفت ہوندی ہو قانون دے خلاف ورزی وچ ان وندے نے شاذ. پس کہاں سے حکم کیا جائے گا ان دو میں؟ کن دو میں؟ شذوذ کا. جی کہاں
سے حکم کیا جائے گا ان دو میں شذوذ کا؟ بس کہاں سے حکم کیا جائے گا ان دو میں شذوذ کا؟ جی جملہ بکھرا کردہ بھی شاید کوئی گزارا ہو جائے جی من هذا تبین الفرق بین الشاذ والمعدول۔ علامہ آندے نے اگر کوئی کھانے چ پئی جے تو تانوں شاذ تے معدول دا فرق پتہ لگ گیا۔ معدول میں کوئی قانون نہیں ہوتا، شاذ وہ ہوتا ہے جو قانون کے خلاف ہوتا ہے، شاذ قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ اور معدول میں کوئی قانون نہیں ہوتا تاکہ کہیں کہ یہ شاذ ہے جی، تو فرق ہے ان میں جی۔ اور حاشیے دے کیونکہ شاذ وہ ہوتا ہے جو نہ ہو موافق کس کے، اصل کے، اصل میں نہیں قانون، اور معدول وہ ہوتا ہے جو موافق ہو اپنے اصل کے معنی میں، اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا جی۔ اور یہاں سے واضح ہو گیا فرق ختم اور روٹی میں جی، اور یہاں سے واضح ہو گیا فرق شاذ اور معدول میں جی اور یہاں سے واضح ہو گیا فرق شاذ اور معدول میں جی۔ اگے پڑھنا ہے کہ پھر اور پڑھیے سبق، چلو۔